بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم 30واں سالانہ 29 روزہ فہم دین کورس کے سلسلہ کے اندر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے نماز اور جدید سائنس۔ نماز سب سے پہلے بندے کو یہ خیال کر رہا ہوگا کہ میرے رب کا حکم ہے، اور پھر جو رب کا حکم ہے یہ قرآن مجید کے اندر کئی مرتبہ اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، ایمان والوں کی نشانی علامت بتایا گیا، متقین کی عادت کو ذکر کیا گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں بہت زیادہ فرامین ارشاد فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نشان ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا، میرے صحابہ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو، بندہ 5 وقت غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گی؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، حضور نہیں، کوئی میل نہیں رہے گی۔ تو میرے اور آپ کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا امتی نماز پنجگانہ کا اہتمام کر لے تو اللہ رب العالمین اس سے گناہوں کی میل کو دور فرما دے گا۔ دوسری روایت، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میرے صحابہ 5 کلیان گھوڑا ہو کسی کا تو مالک پہچان لے گا؟ عرض کی، حضور مالک تو مالک رہا، اور لوگ بھی پہچان لیں گے۔ 5 کلیان وہ ہوتا ہے جس کے 4 سم اور ماتھا سفید ہوتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں تو میں رہا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں بھی پہچان لے گی کہ یہ حضور کا امتی آ رہا ہے، اس کے وضو کے اعضاء اس قدر چمک رہے ہوں گے۔ اب جدید سائنس کے اعتبار سے سائنس یہ تحقیق کرنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ جب ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں تو بازو، گردن کے پٹھوں اور شانے کے پٹھوں کی ورزش ملتی ہے۔ فرماتے ہیں قیام کے اندر جسم بالکل بے حرکت اور ساکن ہو جاتا ہے۔ جس وقت رکوع قیام کے اندر بندہ قرات کرتا ہے، جب قرآنی آیات کے انوار پورے جسم میں سرایت کرتے ہیں تو جو امراض کے دفیع کے لیے اکسیر اعظم ہوتے ہیں، قیام سے جسم کو سکون کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ نمازی دل کے امراض سے محفوظ رہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ جدید تحقیق کے مطابق اگر انسانی جو جسم پیشانی ہے، پیشانی کے جو درمیان والی جگہ ہے، اگر 2 سے 3 منٹ تک زمین پر اس کو رکھا جائے، دبایا جائے، تو انسانی جو ذہن ہوتا ہے وہ ذہنی انتشار سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو سجدے میں اللہ کے فضل سے بندہ مومن کئی منٹ جو ہے مختلف وقفے کے ساتھ، تھوڑے وقفے کے ساتھ زمین پہ مس کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ذہنی انتشار سے محفوظ فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں رکوع کی حالت میں سینے پر ہلکے دباؤ سے گردن اور قلب کے عضلات کی ہلکی مالش ہوتی ہے، جس سے ان اعضاء کو راحت ملتی ہے۔ رکوع سے حرام مغز کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سجدے کے متعلق بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ سجدے کے دورانیہ اگرچہ صرف چند سیکنڈ ہوتا ہے، لیکن نمازی جب سجدہ کرتا ہے تو اس کی دماغ کی شریانوں کی طرف سے خون کا بہاؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جسم کی کسی بھی پوزیشن میں خون دماغ کی طرف زیادہ نہیں جاتا، صرف سجدے کی حالت میں دماغی اعصاب، آنکھوں اور سر کی دیگر حصوں کی طرف خون کی ترسیل متوازن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ اور نگاہ بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اور بھی بے شمار فوائد ہیں، بے شمار اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و تجلیات بندے پہ نازل ہوتی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ بندہ، اور پھر قیامت کے دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یحاسب بہ یوم القیامت الصلاۃ۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی نماز پنجگانہ کی عادت نصیب فرمائے۔